بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ کتابیں شیئر کروں گا جنہوں نے میری زندگی میں میرے خیالات مذہب کے حوالے سے بدلنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جب میں جوان ہو رہا تھا تو اس دوران میں کچھ نظریات سے بڑا متاثر ہوا جو ایتھیزم کے نظریات تھے، جس میں دا گاڈ ڈیلیوژن رچرڈ ڈاکنس کی بک تھی، اور اس کے علاوہ پھر اس کی ایک اور بک دی انسیسٹر ٹیل، یہ میں نے پڑھی اور میں نے یہ سمجھا کہ ایوولوشنری جو پروسیس تھا اس کے ذریعے انسان وجود میں آیا یکسر، اور کائنات اچانک سے بنی۔ اس نظریے کو میرے بڑا ایک وہ ہوا تقویت ملی اس کتابوں کو پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کی ڈیبیٹس دیکھیں، ان کی اسپیچز دیکھیں اور ان کی کچھ اور بکس پڑھی جس میں کچھ اور بھی موجود تھے، جیسے کہ سیم ہیرس تھا اور پھر نیل ڈی گراس ٹائسن تھا، اور ان کی نیل کراس بھی تھا۔ تو ان کے میں نے بکس پڑھی اور ان کے میں نے لیکچر سنے، ڈیبیٹ سنی، اور ان کے نظریات سے بڑا متاثر ہوا۔ اس کو دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب جو ہے وہ بڑے پریشان رہے اس حوالے سے، اور انہوں نے مجھے کچھ بکس ریکمنڈ کی جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ کتابیں صرف ان کی ریکمنڈیشن نہیں ہیں، بلکہ میرے کچھ کوئی ایسے جاننے والے تھے کہ جن کے علمی نوعیت بڑی مضبوط تھی اور جو اسلامی نظریات کو سمجھتے تھے اور اس کے اوپر گرپ رکھتے تھے، تو انہوں نے مجھے کچھ کتابیں ریکمنڈ کی، وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی کتاب دا میننگ آف دی قرآن ہے، جو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے لکھی ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب اپنی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے، جس میں ایک پاکستان کے لیے انہوں نے تحریک چلائی، اور گو کہ پہلے وہ اس کے مخالف تھے اور بعد میں وہ پاکستان کے حامی رہے، اور پھر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جس میں سب سے پرومیننٹ کتاب الجہاد فی الاسلام تھی، کہ جو علامہ اقبال صاحب نے اسے بہت پسند فرمایا۔ تو انہوں نے یہ دا میننگ آف دی قرآن لکھی، جس نے میرے نظریے کو، جو ایتھیزم کا نظریہ تھا، اس کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ اور اس میں جو سب سے پہلی خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کتاب میں جو قرآن کی تفسیر ہے، ایگزیجیسس آف دی قرآن ہے، اس میں انہوں نے یہودیت کے، عیسائیت کے، ہندو مت کے، جین مت کے اور بہت سارے مذاہب کے کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی ہے، اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی دلیل کی بنیاد پر ایتھیزم کا رد کیا ہے اور خدا کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کی یہ کوشش کی ہے۔ تو یہ بہت زبردست بک تھی، اور بہت سارے کوسچنز جو میرے دماغ میں مذہب کے حوالے سے رہے تھے اس کو انہوں نے یکسر بدل دیا۔ تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا تمام نوجوانوں کو کہ وہ دا میننگ آف دی قرآن لازمی پڑھیں، اور یہ بہت زبردست کتاب ہے، اور اس سے آپ کے نظریات جو اسلام کے حوالے سے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوں گے، بڑے اسٹرانگ ہوں گے۔ وہ اس میں اختلافات تو بہت سارے علماء کے درمیان رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی بیسک لیں اور یہ سمجھیں کہ جو قرآن یا اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظریہ دیا ہے تمام کائنات کے انسانوں کے لیے کہ ان کے مقصد تخلیق کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایگزیجیسز ہیں یا یہ کمنٹری ہے قرآن کی، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اہم کتاب ہے وہ تدبر قرآن ہے، جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھی۔ یہ مولانا فراحی صاحب کے شاگرد تھے، اور انہوں نے 10 جلدوں میں یہ قرآن کی تفسیر لکھی، اور بہت زبردست تفسیر ہے۔ اس میں جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو لے کر، اور پھر اس کے علاوہ قرآن سے ہی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کے مختلف آیات کا مقصد کیا ہے، اور اس کے کیا پیرائے ہے، کس پیرائے میں لکھا گیا ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے پورے جو اگر آپ اسلام کے بنیادی جو سوالات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن سے ہی اس تفسیر کے اندر ڈیفائن کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے، اور گو کہ ان کے حوالے سے مختلف رائے بھی پائی جاتی ہیں لوگوں میں کہ یہ منکر حدیث تھے۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے قرآن کے وہ بنیادی اصول اور مبادی لکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ تفسیر لکھی ہے، اس میں احادیث بھی موجود ہیں۔ گو کہ وہ یہ پریفر کرتے تھے
کہ جو چیز قرآن سے ہی ثابت ہوتی ہے تو اسے حدیثوں سے نہ لیا جائے، اس کو قرآن ہی سے ثابت کیا جائے۔ تو یہ ان کی یہ رائے تھی، اور اسی وجہ سے شاید مختلف علماء یہ سمجھتے تھے کہ یہ منکر حدیث تھے، ایسا نہیں تھا۔ اور ان کے شاگردوں میں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جو بڑے ایک مشہور اسکالر سمجھے جاتے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ تو ان کی یہ لکھی ہوئی تدبر قرآن ہے، اور اس میں بھی بڑے منطقی انداز میں خدا کے وجود کے دلائل دیے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور جو اسلامی جو بنیادی جو پلرز ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ہی مدلل انداز میں ڈیفائن کیا گیا ہے ان تمام نظریات کو۔ اس کے بعد جس تفسیر نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ معارف القرآن ہے۔ یہ مفتی شفیع عثمانی صاحب کی لکھی گئی کتاب ہے، جو تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب کے والد ہیں، اور انہوں نے یہ معارف القرآن لکھی اور بڑے مدلل انداز سے اسلام کے جو شرعی جو اصول ہیں، جو فقہی جو بحثیں ہیں، اور جو مختلف اسلام کے اندر ہی جو چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے اندر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، اس کو بڑے سلیس انداز میں بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ ایک عام بندہ اس چیز کو پڑھ سکے اور قرآن تک اس کا ایکسیس ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین تفسیر لکھی ہے، اور میں نے بذات خود اس کو بھی پورا پڑھا ہے، اور ان کی جو لکھنے کا انداز ہے ان کا، تو وہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے، اور اسلام کو انہوں نے بہت ہی آسان اور سلیس انداز میں عام ناظرین کو سمجھانے کی، یا عام جو پڑھنے والے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور تفسیر بیان القرآن، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تقریروں پر مشتمل ہے، اور بعد میں جو خدام القرآن ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ادارہ ہے، اس نے اس تقریر کو کمپائل کر کے تفسیر لکھی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی بہترین تفسیر ہے، جس کو بڑے کرسپی اور شارٹ انداز میں لکھا گیا ہے، اور بڑی دلیل کے ساتھ اس میں موجود ہیں، جس میں خدا کے وجود کے دلائل بھی ہیں، اور سائنسی حوالے بھی موجود ہیں، اور عقلی دلائل بھی ہیں اس کے اندر۔ تو یہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے، جس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی زندگی میں پہلی جو جلد تھی اس کو انہوں نے مطالعہ کیا، اس کے علاوہ تو باقی نہیں دیکھ پایا، ان کا بعد میں انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ بھی بڑی زبردست تفسیر ہے، جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا، اور جس نے ایتھیزم سے مجھے دور کیا۔ تو یہ بھی ان کا بڑا شاہکار ہے، یہ کارنامہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کی۔ تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو نوجوان لوگ ہیں، جو اس طرح کے ڈسٹریکشن میں پڑے ہوئے ہیں، جو ایتھیزم کی طرف جانے والے ہیں، یا اس حوالے سے کچھ سوچتے ہیں، تو ان کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد جس کتاب نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ دا اسٹڈی آف قرآن ہے۔ یہ بیسکلی سید حسین نصر اور اس کی ٹیم نے لکھا ہے، اور بہت ہی ضخیم کتاب ہے۔ یہ کو دیکھنے میں چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن یہ بہت ہی اسکینی پیجز ہیں، اور تقریباً 4500 پیجز پر یہ تفسیر مشتمل ہے، اور اس میں وہ اسلام کے اوائل کے دور کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان پہ ریسرچ کیا گیا ہے، اور ان کی رائے کو سمرائز کر کے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، اور ان کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں، اور بڑا ہی ریسرچ ورک کیا ہے۔ نہ ہی صرف یہ کہ سنی مسلک کے بلکہ شیعہ مسلک ہے، اس کے بھی مختلف جو علماء تھے ان کی بھی رائے انہوں نے وہاں پر لا کے لکھی ہے، اور ان کے حوالے دیے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ایک ریسرچ ورک ہے کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کی تفسیروں میں مختلف جو علماء نے لکھے ہیں، چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ علماء ہوں، انہوں نے جو لکھی ہیں ان کو سمرائز کر کے انہوں نے وہاں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں، اور ان کے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ضخیم کتاب ہے، اور اس پر بہت ہی زبردست ریسرچ کر کے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ دا ہولی قرآن ہے، اور یہ عبداللہ یوسف علی نے لکھی ہے، اور یوسف علی جو ایک بڑے مشہور رائٹر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور بڑی زبردست انہوں نے ریفرنسنگ دی ہے، اور قرآن کو بڑے دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی آیات کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد پھر
تفسیر ماجدی ہیں جو عبد الماجد دریا آبادی صاحب کی لکھی گئی ہے، اور یہ تفسیر جو اسلام کی جو بیسکلی ایک خاص نقطہ نظر ہے جو دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور بہت ہی مدلل انداز میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. تو اٹس اے گریٹ ورک. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ ایتھیزم کو نے جو مختلف سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا کیے ہیں اس کو اگر ختم کرنے کو چاہیں تو وہ ان تفسیروں کو ضرور مطالعہ کریں اور ان کو ضرور پڑھیں. بہت زبردست کتابیں ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کتابوں کو لیں اور ان کا مطالعہ کریں. اس سے نہ صرف آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا بلکہ اسلام کے حوالے سے بھی آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. تو اس کے علاوہ میں مزید کتابیں بھی آگے آپ کو ریکمنڈ کروں گا جنہوں نے میرا نظریہ بدلا. تو یہ چیزیں میں آپ سے اگلے کسی ایپیسوڈ میں ذکر کروں گا. تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.